نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الہاکم غافل کر دیا تمہیں التکاثر کثرت کی طلب نے حتی یہاں تک کہ زرتم جا پہنچے تم زیارت کی تم نے المقابر قبروں کی کلا ہرگز نہیں سوف ان قریب تعلمون تم جان لوگے ثم پھر کلا ہرگز نہیں سوف ان قریب تعلمون تم جان لوگے کلا ہرگز نہیں لو کاش تعلمون تم جان لیتے علم جاننا الیقین یقین کا لترون البتہ تم ضرور دیکھو گے الجحیم جہنم کو ثم پھر لترونہا البتہ تم ضرور دیکھو گے اسے عین آنکھ سے الیقین یقین کی ثم پھر لتسألن البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ سورت التکاثر مکی سورت ہے۔ تکاثر کا لفظی مطلب باہم ایک دوسرے پر کثرت اختیار کرنا، کثرت کی طلب۔ کا فا را سے ہے، کثر یکثر، اس سے باب تفاعل، زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش، یعنی مبالغے کے معنوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور پھر اس پر فخر بھی جتانا۔ تو تکاثر میں بیسیکلی تین چیزیں ہوتی۔ نمبر ایک، اس بات کی خواہش کہ کوئی چیز زیادہ ہو، یعنی کثرت کی طلب۔ نمبر دو، مقابلہ کرنا، دوسروں سے کمپیٹ کرنا، یعنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر تیسرا تفاخر، یعنی جو زیادہ ہو تو اس پر فخر بھی کرنا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون پھر کیا ہے؟ کثرت کی طلب اور اس کے خطرات، اس کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو، ابن آدم کے پاس، تو وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا، یعنی یہ اس کی فطرت میں ہے کہ اس کے اندر قناعت نہیں، وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر راضی نہیں، بلکہ اس کے اندر طمع ہے تکاثر کی، اور ہو اور ہو، اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا، یعنی موت کے بعد جب قبر میں جائے گا تو وہیں پر ہی اس کی یہ حرص اور حوث ختم ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری بہت سی مصروفیات کس وجہ سے ہیں؟ ایک ہے ہماری ضروریات زندگی، وہ بھی ہمیں مصروف رکھتی ہیں، لیکن وہ مصروفیات اتنی ہی ہیں کہ جس کے بعد ہم اپنے مقصد زندگی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے 5 نمازیں فرض کی، اور پھر باقی بھی جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں حقوق العباد کے سلسلے کی یا دین کے کام کے سلسلے کی، وہ سب ہم ادا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی حقیقی ضروریات تک ہی رہیں۔ عبادت میں کمی، حقوق العباد میں کوتاہی، دین کے کام میں سستی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کثرت کی خواہش۔ اکثر ہم بہانہ کرتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، لیکن دیکھا جائے تو کس چیز میں عموماً ہم زیادہ مصروف ہوتے ہیں؟ یہ مصروفیت عموماً عام طور پر لوگوں کی زیادہ مال کمانے کے لیے ہوتی یا پھر اولاد کے سلسلے میں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کہ تکاثر کی بنیادی وجہ کیا ہے، کس چیز میں کثرت زیادہ خواہش ہے؟ ویسے پن پوائنٹ کر دیا، 2 خاص چیزیں ہیں، مال اور اولاد۔ اور اولاد میں کثرت سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ بچے پیدا ہوں، بلکہ انسان اپنے بعد اپنی اولاد کے اندر بھی کثرت دیکھنا چاہتا ہے ہر چیز کی۔ اگر ان کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں، دنیا ہے، تو اس پر عام طور پہ ماں باپ خوش نہیں ہوتے۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تکاثر میں، پھر آپ دیکھیں صرف زیادہ نہیں بلکہ کمپٹیشن، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، فلاں کا بچہ اتنا آگے جا چکا ہے تو میرا بچہ یہاں کیوں ہے؟ چاہے وہ ایک اچھی نارمل خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس پر قناعت نہیں ہوتی، ہم اس پہ راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، بلکہ کیا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو، اس سے بھی آگے۔ اگر وہ اچھے گریڈز میں پاس ہو گیا ہے تو ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے۔ عموماً آپ دیکھیں والدین بچے بیچارے کتنی بھی محنت کر لیں، کہیں بھی پہنچے، اگر کوئی ایک بچہ ان سے کچھ پوائنٹس میں بھی آگے ہے
تو ان کا وہی رونا شروع ہو جاتا ہے. بچوں کی تو دور کی بات، ہم اپنے ریزلٹس کے بارے میں دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ انسان کی بہت سخت کمزوری ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سی ضروری چیزوں سے غافل رہتا ہے. پھر اسی طرح کھانے کے معاملے میں آپ دیکھیں، کیا ہم ایک ڈش پر گزارا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک ڈش بھی ہو تو اس میں بھی ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس میں بھی ویرائٹی چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایکسٹرا لوازمات ہیں اس کے بغیر تو میز سجتا ہی نہیں. شاید کھانا پکانے میں اتنا وقت نہ لگے جتنا ایکسٹراز میں لگتا ہے. کثرت کی خواہش. پھر اسی طرح لباس، کیا ہم سب صرف ضرورت کا لباس بناتے ہیں یا پھر کثرت اور تکاثر کے ساتھ تقابل، مقابلہ؟ اس کے پاس ایسا لباس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس نے شادی میں ایسا پہنا ہے تو میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ تفاخر ہو سکے. تو تین خاص چیزیں ہیں تکاثر کے اندر، کثرت بھی، مقابلہ بھی اور فخر بھی. اس وجہ سے انسان کہیں رکتا ہی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ہماری سوشل لائف ہے، تو اس میں بھی چیزیں حد سے زیادہ کیوں بڑھ گئیں؟ یعنی میل ملاقات کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی ہمارے اوقات میں کوئی لمٹ نہیں ہے، تکاثر ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے، کثیر وقت اس میں چلا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کے اندر علم کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ علم اس لیے نہیں حاصل کرتا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو اس کو، بس مقصد کیا ہوتا ہے؟ کمپیٹ کرنا. اس کے پاس اتنی ڈگری ہیں تو مجھے اس سے زیادہ حاصل کرنی، یا پھر تفاخر، تاکہ میرا سی وی جو ہے زیادہ امپریسو ہو سکے. چاہے اس کورس کی ضرورت ہے یا نہیں، کوئی فائدہ ہے یا نہیں، صرف اس لیے کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں. عموماً علم سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تفاخر کے لیے ہو جاتا ہے، اور دوسروں سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے، دوسروں کو دھوس جمانے کے لیے، دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے، دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں، ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. گاڑیوں کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بیٹھنا تو ایک میں ہی ہوتا ہے، لیکن اگر مال زیادہ ہے تو ایک سپورٹس کار ہوگی، ایک ہالیڈیز پہ جانے کے لیے ہوگی، ایک عام روزمرہ کے لیے ہوگی، ایک ڈرائیور کے لیے ہوگی، ایک ہر بچے کی اپنی الگ ہوگی. وہ جو کثرت ہے وہ ضرورت سے بڑھ کر، اور پھر اس میں بھی تفاخر. کچھ لوگوں کو نوادرات جمع کرنے کا شوق رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو وہ تکاثر میں شامل ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اس میں فخر بھی کرتا ہے. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، کہ میرا مال اور میری نفری تم سے زیادہ ہے، میں تم سے آگے ہوں، بڑھ کر ہوں. اور اس کا پچھلی سورت سے کیا تعلق ہے؟ پچھلی سورت کے آخر میں تھا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کے موازین، میزان اعمال میں ہلکے ہوئے، نیکیاں کم ہوئی، تو وہ ہاویہ میں جائے گا. اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کثرت حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ جو تکاثر ہے اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. اللہ کا لفظ جو ہے یہ لہو سے ہے. لہو کا لٹرل میننگ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ انسان کو کیا کرتی؟ یعنی انٹرٹینمنٹ انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی. انسان کام کاج کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ آپ بیٹھ جاتے ہیں کوئی شو دیکھنے کے لیے، کوئی پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جسٹ فار فن، جسٹ فار انٹرٹینمنٹ. اور اب تو حال یہ ہے ہمارا کہ ہر چیز کے اندر ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، حتیٰ کہ یہ عنصر دین کے اندر بھی شامل ہو گیا. اس میں بھی لہو و لعب، ہنسی مذاق اور لطیفوں پہ لطیفے بیان کرنے کا عنصر شامل ہو گیا کہ ہر چیز کو ہم ایک لہو و لعب کی شکل میں لیتے، کھیل تماشا بنا لیا ہر چیز کو. اور یہ لہو و لعب ہمیشہ انسان کے لیے ڈسٹریکشن کا سبب ہوتی ہے. تو اللہ یلہی، الہا جو ہوتا ہے یہ دراصل انسان کو اہم کام چھڑا کر، اس سے غافل کر کے کسی دوسری کم اہم غیر ضروری چیز میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی انسان جب تکاثر کا شکار ہوتا ہے تو پھر اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے. کیا اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو اس کا اصل گھر ہے اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے،
یا پھر دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اور مقابلے کرنے کے لیے. تو الہا جو ہوتا ہے یا الہا یلہی الہا جو ہے یہ انسان کو دراصل غفلت میں مبتلا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے جس میں فائدہ نہیں ہوتا. انسان نقصان کے کاموں میں لگ جاتا ہے فائدے کی چیزوں کو چھوڑ کر. جیسے عام طور پر بچے پڑھائی چھوڑ کر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں یا کلاس چھوڑ کر گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر یا واش روم میں کھڑے ہو جاتے ہیں دل بہلانے کے کہ وہ کیا نہیں کرنا چاہتا, وہ سنجیدہ بات نہیں سننا چاہتا, محنت نہیں کرنا چاہتا, کام نہیں کرنا چاہتا. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کام تو خوب کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ تکاثر کی خاطر ہوتا ہے. تو جہاں انٹرٹینمنٹ انسان کو غافل کرتی ہے وہاں تکاثر بھی انسان کو غافل کرتا ہے. کس کس چیز سے؟ سچائی کی طلب سے, علم نافع سے, اپنا محاسبہ کرنے سے, قرآن سے, اپنے انجام سے. اور یہ عمومی طور پر سب لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ صرف کسی خاص قوم کا مسئلہ ہے. بنیادی طور پر یہ چیز کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی, حتیٰ کہ بہت سے دینداروں کے اندر بھی پائی جاتی. وہ کیا کرتے ہیں اپنے فیلڈ میں پھر ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے علم حاصل کرتے رہتے ہیں. وہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی دھاک بیٹھے, وہ نہیں پڑھتے پڑھاتے کہ جس کی وجہ سے ان کا عمل بدلے. اسی طرح بڑوں میں, چھوٹوں میں, حتیٰ کہ بچوں کے اندر بھی آپ ان کو ایک کھلونا لے دیں تو وہ کیا چاہیں گے؟ آپ ذرا کسی ٹوائز آر اس میں تو لے کے جائیں ان کو, کسی کھلونوں کی شاپ میں لے کر تو جائیں. کبھی خوش نکلے ہیں بچے؟ کبھی اول تو نکلتے ہی نہیں. آپ ان کو جو چاہیں لے دیں, پھر بھی باہر نکل کے ان کا موڈ آف ہوگا, گاڑی میں بیٹھیں گے, دراز سے بیٹھیں گے, کیونکہ کس چیز کی خواہش تھی. آپ انہیں 100 کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, لیکن وہ کچھ اور ہی اس میں مشغول ہے. یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. یہ صرف بچوں کا حال نہیں, ہمارا کیا حال ہے؟ کپڑے کی دکانوں پہ آپ دیکھیں کتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں, کتنا رش ہوتا ہے, خصوصاً اگر سیل لگی ہوئی ہو, کیا حالات ہوتے ہیں. نمازیں جاتی ہیں تو جائیں, یہ ہے دراصل الہا. اللہ کو متقاکو, نماز سے غافل کیا تمہیں کس نے؟ وہ کوئی ضروری چیز نہیں تم خرید رہے تھے, بس ایسے ہی جسٹ فار فن, یہ دیکھ رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے, کبھی خریدا اور کبھی خریدا بھی نہیں. تو یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونے دیتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ کی جو کیفیت ہے وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اطمینان کا نہ ہونا. وجہ کیا ہے اس کی؟ دلوں کے اندر سکون کا نہ ہونا. یہ قناعت نہیں, تکاثر کی مشکل ہے, تکاثر میں پڑے ہوئے ہیں. اور پیچھے سورۃ العادیات میں بھی یہی بات بتائی گئی, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, سب سے بڑھ کر تو مال کی محبت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المنافقون میں خاص طور پر فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں. انسان غافل کس چیز سے ہوتا ہے؟ ذکر سے, نماز سے, مقصد زندگی سے, اہم ترین کاموں سے جن کا ذکر اگلی صورت میں آئے گا. تو تکاثر وجہ ہے خسارے کی, نقصان کی, اور اس سے بچنے کی صورت سورۃ العصر میں بتائی گئی کہ کون سے کام تمہیں کر کے بچنے کی امید کرنا ہے. تو اگر وہ 4 کام تم نہیں کرو گے تو پھر خسارہ ہوگا. ان 4 کاموں سے کیا چیز روکتی ہے؟ تکاثر روکتا ہے. بس ایک ون ورڈ آپ یاد رکھ لیں, تکاثر, اور اپنا جائزہ اس کی روشنی میں لیتے رہیں. چلتے پھرتے بھی کوئی کام کرتے کیوں کر رہی ہوں؟ تکاثر زیادہ چاہیے, مقابلے میں کر رہی ہوں, فخر جتانے کے لیے کر رہی ہوں, دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, کیا مقصد کیا؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام ہوتا ہے تو ہم پیچھے بیٹھ کے نہیں کرنا چاہتے, فرنٹ پہ آ کے کرنا چاہتے ہیں. صرف ان کاموں میں دلچسپی ہوتی ہے جو دوسروں کو نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ جو تفاخر اس سے ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بعض اوقات انسان اس میں مشغول ہو کے لگ کے بھول ہی جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اہم کام کون سے ہیں. اس کی پرائرٹیز نہیں سیٹ ہوتی. اس کی لائف میں اس کو کوئی سلیقہ نہیں کہ وہ اپنے کاموں کو پرائرٹائز کرے. اہم فل اہم کیا, سب سے امپورٹنٹ کیا, امپورٹنٹ کیا, اور پھر ارجنٹ کیا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں نہ ارجنٹ ہوتے ہیں, لیکن ہم اس میں لگے رہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص سوچے اس کا پرائم ٹائم کس کام میں جاتا ہے. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے یا غیر ضروری کاموں میں لگ جاتے ہیں؟ فرائض میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا فرائض کی ادائیگی ہماری پرائرٹی میں ہے
تو یہاں پر خاص طور پر اللہ کے ذکر، کیونکہ ذکر جامع لفظ ہے، قرآن بھی آتا ہے، ذکر اذکار بھی آتے ہیں، صبح شام کے اذکار بھی آ جاتے ہیں، نماز بھی آ جاتی، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ دراصل خسارے میں ہے۔ اور پھر اسی طرح قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تو لہو عموماً کھیل تماشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور کھیل تماشا عموماً انسان کو اہم ترین چیز سے نکال کر گھٹیا چیز میں ڈال دیتا ہے، کم درجے کی چیزوں میں، ان امپورٹنٹ چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں نفس کی بڑی خوشی ہوتی ہے، انسان انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا، بھلوا دیا اہم ترین چیز کو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی تم ساری زندگی تکاثر کی لت میں پڑے رہے، ساری زندگی، حتیٰ کہ موت کا وقت آیا اور تم قبر میں جا پہنچے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، سارے کا سارا تکاثر کی طلب میں گزر گیا، آخرت کی تیاری نہیں کی، قبر کے حساب کتاب کی تیاری نہیں کی، لیکن اس کو تو پہنچنا ہی تھا، لہٰذا تم یہاں آ پہنچے۔ زار یزور زیارہ، یہاں دفن تم نہیں کہا گیا بلکہ زر تم، کیونکہ انسان جب زیارت کرتا ہے کسی کی تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ ملاقات، میٹنگ۔ جب مثلاً آپ اپنے کسی دوست کو ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو بھی عربی میں زیارہ ہوتا ہے، زورو، یعنی تم ملاقات کے لیے آؤ، زورونا۔ تو ملاقات جب انسان کرتا ہے تو ایک محدود وقت کے لیے کرتا ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے میٹنگ کا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو مقابر جو مقبرہ کی جمع ہے، قبر، مقبرہ اس لیے کہ اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے، وہ جگہ ہے، ورنہ قبر کا لفظ اور قبور بھی آ سکتا تھا یہاں، یہ زیادہ جامع لفظ ہے۔ حتی زرتم المقابر، تم سب پہنچ گئے اپنی اپنی قبروں میں، اور پھر ایک دن وہاں سے اٹھو گے۔ اس لیے کبھی بھی قبر کو آخری آرام گاہ نہیں کہنا چاہیے، اس آیت کی روح سے قبر کے لیے آخری آرام گاہ کا لفظ غلط ہے، قرآن کے اس عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ قبر ایک ٹیمپریری ابوڈ ہے، وہاں سے پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے حساب کتاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور پھر جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے کسی کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان الرٹ ہوتا ہے، دیکھتا ہے، وہاں انجوائے کرتا ہے یا بور ہو کے آتا ہے۔ یعنی دو طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، کہیں جا کر آپ خوش ہوتے ہیں اور کہیں جا کر آپ سخت بور ہو کے واپس آتے ہیں، آپ سخت پریشان ہو کے آتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کیسی رہی ملاقات، وزٹ کیسا رہا، وہ کہتے کچھ نہ پوچھو۔ قبر میں جا کے بھی یہی ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے تو بڑی راحت کی جگہ ہوگی، وہ تو دنیا کے غموں سے نجات پا کے اب آرام کرنے آیا ہے، کیونکہ ساری زندگی یہاں کے لیے تیاری کرتا رہا، محنت اور کوشش، اور اس کی ساری باغ دوڑ اسی جگہ کے لیے تھی، اور جب وہ پہنچا تو خوش ہو گئے۔ جیسے آپ جاتے ہیں خوب تیار ہو کے کسی شادی میں، پارٹی میں کہیں، تو آپ دیکھیے کہ کب زیادہ انجوائے کرتے ہیں جب آپ اس کے مطابق تیاری کر کے جاتے ہیں، جس بھی قسم کی پارٹی اور ملاقات ہو۔ اور اگر آپ بغیر تیاری کے وہاں جائیں تو سارا وقت منہ سجا کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ آپ کسی چیز میں حصہ نہیں لیتے، کیونکہ یو آر ناٹ پریپیئرڈ۔ تو حتی زرتم المقابر، ہر کوئی اپنی قبر میں کیسے پہنچے گا، کیسے زیارت ہوگی اس کی قبر کی؟ جیسی اس نے تیاری کی ہوگی، اور پھر وہاں جا کر وہ جنت دوزخ کا بھی مشاہدہ کرے گا۔ کیونکہ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں کسی چیز کی، کسی انسان، جگہ وغیرہ کی، تو کیا ہوتا ہے، ہم مختلف چیزیں دیکھتے ہیں جا کے۔ ہسٹوریکل پلیس پہ جاتے ہیں تو وہاں مختلف مانیومنٹس وغیرہ چیزیں دیکھتے ہیں، میوزیم میں بہت سی یادگاریں دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح قبر میں جا کر بھی انسان کو بہت کچھ دکھایا جائے گا، وہ کچھ جو اس نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور پھر یعنی کہنے کا مطلب یہاں کیا تھا کہ تم غافل رہے دنیا کمانے میں، حتیٰ کہ تم اسی حال میں، یعنی غفلت کی حالت میں مر کے قبروں میں جا پہنچے بغیر تیاری کے۔ تو پھر تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، سوچو ذرا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا جو ہے یہاں زجر کے لیے آیا ہے، ڈانٹ کے طور پر، اور اگر پچھلی کسی بات سے متعلق نہ اور نیا ہو تو پھر حقاً کے معنوں میں آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ نو وے، اس معنی جیسے ہم کہتے ہیں نو وے، ہرگز نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، تمہیں علم ہو جائے گا کہ تمہارے اس تکاثر کا انجام کیا ہوا۔ یہ کہاں جا کر جانے گا انسان؟ قبر میں۔ قبر میں جا کر اس کو پتا چلے گا کہ اوہ، میں کن کاموں کے لیے بھاگتا رہا،
خصوصاً اگر انسان کی اچانک ڈیتھ ہو جائے. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا الاصل فی الموت المفاجہ، کہ موت کی اصل کیا ہے کہ اچانک آ جاتی. انسان بعض اوقات اور کاموں میں اپنی پوری صلاحیتیں لگا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں مرنے کا وقت آ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچانک کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جب ڈائگنوسس ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے دن اور اتنے ہفتے کو مہمان ہو، بس ختم زندگی. اور اس وقت انسان سوچتا ہے کیا کروں یا کیا نہ کروں. پھر اسپتالوں کے چکر سے فرصت نہیں ملتی، اب کرنا کیا ہے، کرنے کا وقت تو نکل ہی گیا. تو حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، تمہیں پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے. یہاں دونوں آیتیں ایک جیسی سوائے سما کے. سما تاکید کے لیے آئے، یعنی جب تم مرو گے تو تمہیں اپنے تکاثر کا انجام پتا چل جائے گا. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ پہلا جو ہے سوف تعلمون قبر کے لیے ہے، پہلا علم یقینی تمہیں قبر میں حاصل ہوگا، اور دوسرا کہاں ہوگا ثم کلا سوف تعلمون. ثم تراخی زمان کے لیے بھی ہوتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر تم دوبارہ جان لو گے کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوا. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن. اس دن تمہیں پتا چل جائے گا. کلا، اب بار بار کلا ہے، پھر زجر کے لیے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے ہوتے یقین کا علم. جاننا یقین کا. یقین کا لفظ جو ہے دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک تو یقین ہوتا ہے کنوکشن کے لیول پر جاننا، یعنی سالڈ کنوکشن رکھنا کسی چیز کے بارے میں، اور ایک ہوتا ہے موت. دنیا میں کوئی چیز اتنی یقینی نہیں جتنی موت ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں یقین کا لفظ یقین کے لیے بھی، جس پہلے پارے میں ہی آتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی سالڈ کنوکشن ہے ان کی. ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں ایمان رکھنا، اس کو مان لینا، اور ایک ہوتا ہے یقین رکھنا. یقین ایمان سے بھی اگلا درجہ ہے، یعنی فار شور ایسا ضرور ہوگا، یعنی تم یقینی طور پر جان لو گے. جیسے کسی چیز کو دیکھ کر یقین آتا ہے، اس طرح کا تمہیں علم ہوگا. اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں سن کے جاننا، اور ایک ہوتا ہے دیکھ کے جاننا. دونوں میں فرق ہے نا. سن کے جاننا، یہ کسی چیز کا اندازہ کر کے جاننا، یہ ہوتا ہے علم الیقین، کہ آپ کو خبر کسی ایسے نے دی ہے جو بالکل سچا ہے. آخرت کی خبر کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، علم الیقین ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب خود اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عین الیقین ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس چیز کو صرف دور سے نہیں دیکھتے بلکہ ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ حق الیقین ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کہیں دھواں دیکھتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے؟ آگ ہے. پھر آپ اس جگہ پہنچتے تو دیکھتے ہیں واقعی آگ ہے. اور پھر جب آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ کچھ اور نہیں، پھر نہیں شک آتا. یہ تین درجے قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں جاننے کے، یقین کے. تو کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، یعنی تمہارا علم صرف انفارمیشن نہ ہوتی بلکہ علم یقینی ہوتا. کس چیز کے بارے میں علم یقینی ہوتا؟ کہ تکاثر کا نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے. اگر تمہیں پتا ہوتا کہ کثرت کی خواہش تمہیں سخت نقصان سے دوچار کرے گی تو پھر تم ایسا نہ کرتے. اس لیے قرآن مجید کو صرف جاننے کی حد تک پڑھنا کافی نہیں بلکہ یقین کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم واقعی اپنے عمل میں تبدیلی آ سکیں. لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں اور کثرت کی خواہش نے ہمیں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ آخرت کے بارے میں ہم سننا بھی نہیں چاہتے. اگر کوئی ہمیں بلائے تو ہم کہتے ہیں میرا بہت کام ہے، میں بہت بزی ہوں، مجھے نہیں سننا کچھ، میرے پاس ٹائم ہی نہیں. آپ کسی کو آڈیو کلپ ویڈیو کوئی ایسی چیز بھیج دیتے ہیں، کسی لیکچر پہ بلاتے ہیں، اب خود اپنے لیے کہتے ہیں کہ دن میں وقت نکالو عبادت کے لیے، کچھ کہتے ہیں I'm too busy. آپ کو نہیں پتا میرے کتنے کام. لیکن انسان اگر انالائز کرے بھی کیا کام ہے تو وہ اصل بہت سے کام صرف تکاثر کی وجہ سے ہیں. اصل مشکل یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ چھوڑ کے جانے والا ہے، دوسروں کا ہے، اس کا ہے بھی نہیں. انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، لیکن اس کی دو چیزیں بڑھتی جاتی، ایک اس کی دنیا کی حرص اور دوسرے لمبی امیدیں. تو بات یہ ہے کہ کامیابی کا انحصار، یاد رکھیے، کامیابی کا انحصار زیادہ سے زیادہ دنیا کے ہونے اور اس کو اکٹھا کرنے پر نہیں،
یہ عقل مندی کی بات نہیں، کیونکہ دنیا کی چیزوں کا اضافہ انسان کی مصروفیت کے علاوہ مسئولیت بڑھا دیتا ہے، رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے کم مصروفیت ہوتی، 2 ہوتے ہیں اور بڑھ جاتی، 3 ہوتے ہیں اور بڑھ جاتی۔ جتنی زیادہ تعداد بڑھتی جاتی ہے اتنی زیادہ ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی، پھر موت ہی بتاتی ہے نا کہ تم نے جمع کیا۔ زیادہ مال ہوتا ہے، زیادہ گھر ہوتے ہیں، ایک گھر میں زیادہ کمرے ہوتے ہیں، زیادہ ڈریسز ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو سنبھالنا، رکھنا، سنوارنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو ٹھکانے لگانا، ہر چیز میں وقت زیادہ لگے۔ لیکن اگر انسان کا سب کام مختصر ہو تو انسان بہت جلد اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کو یہ باتیں یہاں کم ہی سمجھ آتی ہے، یہ کب سمجھ آئیں گی؟ کب اس کثرت سے دل بھرے گا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب انسان جہنم کو دیکھے گا۔ اور یہاں آپ دیکھیے لام قسم ہے یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں، ترون نون تاکید کا ہے، تم ضرور بس ضرور دیکھو گے کیا؟ الجحیم، جہیم کو۔ جہیم کس سے ہے؟ روٹ بتائیے۔ جہاما، جہاما کس کو کہتے ہیں؟ شیر کی آنکھ سے دیکھنا۔ شیر جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں، اوپر پکڑ ہی لیتا ہے۔ خوفناک چیز تو جہنم، اس کا دیکھنا بھی بڑا خوفناک ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یعنی قیامت کے دن تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں رؤیت القلب سے، لیکن کل کس سے دیکھیں گے؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور دیکھو گے۔ پھر لا آیا ہے قسم کا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، تم ضرور دیکھو گے اس کو، یقین کی آنکھ سے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور اس وقت دیکھ کر انسان اپنے دنیا کے مال کو کیا کہے گا؟ وہ جو زمین سے سب کچھ نکلا ہوگا، اسقال اس کے لیے کوئی اس کی دلچسپی نہیں ہوگی کسی چیز۔ آج ہم دنیا میں جو کچھ سٹاک کر رہے ہیں، جو کچھ اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیجئے، خواہ کپڑے ہیں، خواہ برتن ہیں، خواہ جولری ہے، کراکری ہے، پراپرٹی ہے، کچھ بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، آج اگر میں اس دنیا سے مر جاؤں تو میری یہ چیزیں میرے کس کام آئیں گی؟ یہ کس کو فائدہ دیں گی؟ یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے کیا ہے جو میں نے استعمال کر لیا اور ختم کر دی، کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا ختم کر دیا، یا اپنے ہاتھ سے دے کر اس کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ لیکن ہم نے کیا اتنا صدقہ کبھی کیا جتنا ہم نے اپنی دنیا کے لیے جمع کیا؟ ثم لترونها عین الیقین۔ اور جہنم کیسی ہوگی؟ اس کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ 70,000 ایک لگام کو کھینچنے والے، کروڑوں فرشتے اس کو کھینچ کے لا رہے ہوں گے۔ انسان اس کی صرف ایک جھلک دیکھ کے دہل جائے گا۔ انتہائی ہولناک منظر۔ دنیا میں اگر آپ کہیں زیادہ آگ دیکھ لیں، کل جب وہ ایک پلین میں آگ لگی ہے اور اچانک لگی تو اتنی کثیر تعداد میں ایک دم آگ بڑھ گئی کہ ایک دم دیکھ کے دل ڈر گیا نا۔ تو یہ تو چھوٹی سی آگ، کچھ دن پہلے اسی ہفتے میں جو والکانو ارپٹ ہوا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا، اس قدر ہولناک سین، اس قدر ہولناک۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ۔ جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے یہ آگ۔ اس کو دیکھ کے دل دہل جاتا تو وہاں کیا حال ہوگا؟ اس کو دیکھو، امیجن کرو، اور اس کے بعد اپنی دنیا کا جائزہ لو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قسم اللہ کی، اللہ کا مطلب ہے قسم اللہ کی، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ نعمتیں کون سی؟ ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کسی بھی شکل میں، جسمانی، روحانی، جذباتی، وہ سب نعمتیں ہیں، جس میں انسان چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھانا، دودھ، لسی، پھل، فروٹ، پھر اس میں بھی ڈرائی فروٹ اور مزید کئی قسمیں، شہد، باقی ضرورت کی کھانے کی چیزیں جتنی بھی اقسام کی، اور وہ ان سے مزید کمبینیشن جو ہم بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہماری صحت، امن، فراغت، یہ سب چیز۔ پھر ہمارے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ پھر یہ دن اور رات، یہ وقت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نعمتیں ہیں، اور قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں کہاں سے حاصل کی، کیسے استعمال کی، اور کیا ان پہ شکر ادا کیا یا نہیں؟ شکر ادا کیا کہ نہیں؟ لکنوت تھے یا پھر شکور تھے؟ کون تھے؟ شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے۔ نعمتیں تو اتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ آپ نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کیا ان کے بارے میں بھی کبھی ہم نے سوچا
جتنی زیادہ چیزیں اکٹھی کریں گے اتنا ہی حساب لمبا ہوگا، زیادہ ہوگا، اور جتنی مختصر سمپل زندگی ہوگی اتنی آسانی ہوگی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ گھروں میں، کھانے میں، ہر چیز میں جو جنگ اکٹھا کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہماری صحت کا، ہمارے جسموں کا کیا حال ہوتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو سنبھالنے کے بارے میں ہماری کیا کیا مشکلات ہوتی۔ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ۔ انسان بڑی چیزوں کے بارے میں اس وقت سوچتا ہے جب وہ سادہ زندگی گزارتا ہے، کم پر قناعت کر سکتا ہے، تھوڑے پہ جی سکتا ہے، ضرورت پر رہ سکتا ہے۔ آج مجھے صبح کو بتا رہا تھا کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں، ان کے دن بھر کی غذا کیا ہے۔ صبح کے وقت چائے بسکٹ، 2 بسکٹ اور چائے، اور اس کے ساتھ 4 اسپونز آف آئل لیتے ہیں، 1 چمچ بادام کا تیل، 1 چمچ السی کا تیل، 1 شہ زیتون کا اور 1 کلونجی کا۔ یہ 4 تیل اکٹھے کر کے ان کو پی لیتے ہیں، اور چائے اور بسکٹ بس۔ دوپہر کو 1 سیب اور رات کو پھر وہی بسکٹ اور آئل، دیٹس اٹ۔ اور ینگ لوگوں سے بھی زیادہ ایکٹیو۔ اتنی چیز کھانے میں دیر کتنی لگے گی، اور کتنی دفعہ واش روم جانا پڑے گا، کیونکہ اس میں تو وقت لگتا ہے نا۔ اور اگر آپ کو اسٹمک کی پرابلم ہو گئی ہے یا اور پیٹ میں درد ہے تو پھر ٹائم اور بھی زیادہ وہاں بھی ضائع ہوگا۔ بار بار جانا تو الگ، وہاں جو وقت زیادہ لگانا وہ ایک اور مصیبت۔ اور اگر اس کی وجہ سے سستی ہے تو پھر نہ نمازوں میں کوئی دل لگتا ہے اور نہ کسی اور چیز میں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں، اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تکاثر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا پھر آخرت کے پیچھے دوڑ لگانے والے ہیں۔ ہماری دوڑ کس طرف کی ہے؟ دنیا میں انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، میری چیز، یہ بھی میری، میری میری۔ کہاں یہ رٹ ختم ہوتی ہے؟ قبر میں جا کر۔ اور اگر انسان کو یہ پتہ چلے کہ ان میں سے ہر چیز کا حساب ہونا ہے تو پھر شاید دنیا میں بھی اس کی رغبت کم ہو جائے کہ میں اتنا لمبا حساب نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہ کیا تھا؟ فسواک فعدلک، کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یہ ٹھنڈا پانی وہ چیز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ آج کون ہے جسے ٹھنڈا پانی میسر نہیں؟ ہم سب اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے ہیں کہ اس پر شکر بھی ادا کریں اور اسے پی کر پھر اللہ کی عبادت میں بھی دل لگائیں، یا پھر نماز میں وہی جلدی جلدی جلدی۔ وقفات تدبریہ میں نمبر 4 دیکھیے، الہاکم التکاثر ھذا خبر یراد بہ الوعظ والتوبیخ۔ یہ ایک خبر ہے، یعنی جملہ خبریہ ہے، اور اس سے مراد وعظ اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے۔ ومعنی الہاکم شغلکم، الہاکم کا معنی مشغول کر دیا تمہیں، مصروف کر دیا تمہیں۔ والتکاثر، تکاثر مباحات، مقابلہ بازی، بکثرت المال والاولاد، مال و اولاد کی کثرت پر۔ وان یقول ہؤلاء، اور یہ کہ یہ لوگ کہیں نحن اکثر، ہم زیادہ ہیں، یعنی مال اور اولاد میں۔ ویقول ہؤلاء نحن اکثر، اور یہ لوگ کہیں ہم زیادہ ہیں، یعنی آپس میں مقابلہ بازی۔ ایک کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس سے بڑھ چڑھ کے کوئی خبر سناتا ہے اپنی، کہ تم کیا بات کرتے، میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، تم یہ جانتے ہو، میں اس سے بھی زیادہ جانتی ہوں۔ ولما قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تو فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ ولیس لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، اور تمہارے مال میں سے کچھ نہیں تمہارے مگر وہی جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا۔ اور لبست فابلیت، یا پہنا اور پرانا کر دیا۔ اور تصدقت فامضیت، یا صدقہ کیا اور اس کو آگے بھیج دیا۔ ابن جزئی۔ السؤال ما المراد بهذا الخبر؟ الہاکم التکاثر، کیا مراد ہے اس سے؟ اس خبر سے مراد بعض اور توبیخ کرنا ہے، سمجھانا اور ڈانٹنا دونوں ہی ہے۔ مع ذکر بعد صور التکاثر، تکاثر کی بعض قسمیں کیا ہیں؟ کس کس چیز میں تکاثر ہوتا ہے؟ ہر نعمت میں ہی، ہر نعمت میں۔ نعمتیں شکر ادا کرنے کے لیے ہیں، اسی لیے آخر میں نعمت کی بات آئی کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم انہی نعمتوں کو بڑھانے کے فکر میں ہو، دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے ان کے بارے میں۔ نمبر 5 الہاکم التکاثر ولم یذکر المتکاثر بہ، اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا جس کے اوپر کثرت کرتے ہیں لوگ۔ لیشمل ذلک کل ما یتکاثر بہ المتکاثرون، تاکہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہو جائے جس میں کثرت کرنے والے کثرت کرتے ہیں۔ ہر ایک کی الگ ہی دنیا ہے اور اس میں وہ آگے بڑھنے کی فکر میں ہے، یعنی عمومیت ہے اس میں۔ وَيَفْتَخِرُ بِهِ الْمُفْتَخِرُونَ، اور فخر کرنے والے جس پہ فخر کرتے ہیں۔ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَنصَارِ وَالْجُنُودِ وَالْخَدَمِ وَالْجَاهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مال، اولاد، مددگاروں، لشکروں، فوجوں، خادموں، جاہج، منصب، ان سب چیزوں میں، وغیرہ ذالک۔ مما یقصد به، جس سے ارادہ ہوتا ہے یا ارادہ کرتا ہے
مکاثرۃ کل واحد للآخر، ایک دوسرے پر کثرت کا، ولیس المقصود بہ الاخلاص للہ، اور اس سے مراد یہ مقصد اللہ کے لیے خالص ہونا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، یہ اخلاص مقصد نہیں ہوتا، یعنی کہ کثرت اس لیے نہیں کہ اللہ کی خاطر ہو، بلکہ کثرت دنیا کو دکھانے کے لیے. السؤال لماذا لم یذکر المتکاثر بہ، تاکہ سب کچھ للعموم للشمول. نمبر 6 حتی زرتم المقابر. ان قتادہ قال، قتادہ کہتے ہیں کانوا یقولون، لوگ کہتے تھے نحن اکثر من بنی فلان، ہم بنو فلان سے تعداد میں زیادہ ہیں، ونحن اعد من بنی فلان، اور ہم فلاں قبیلے سے گنتی میں زیادہ ہیں، وہم کل یوم یتساقطون الی آخرہم، اور وہ ہر روز دوسرے کے مقابلے میں ان میں ڈاؤن فال ہو رہا تھا، کم ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فخر. واللہ ما زالوا کذالک، اللہ کی قسم وہ یہی کرتے رہیں گے، حتی صاروا من اہل القبور کلہم، یہاں تک کہ وہ سارے خود بھی قبروں میں پہنچ جائیں. السؤال ما نہایت تفاخر بنی آدم، بنی آدم کے فخر کی انتہا کیا ہے؟ القبور، حتی زرتم المقابر. نمبر 7 ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ای ان شکر النعیم، کس چیز کے بارے میں؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی نعمتیں تھی تمہارے، مال کتنا تھا، بینک بیلنس کتنا تھا، کس کس بینک میں اکاؤنٹ تھا، کہاں کہاں، یہ نہیں، بلکہ جو تھا اس کا شکر کیسے ادا کیا. فیطالب العبد بأداء شکر نعمت اللہ علی النعیم، تو مطالبہ کیا جاتا ہے بندے سے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے نعمتیں ملنے پر. السؤال کیف یسلم العبد من المحاسبۃ علی النعم، بندہ قیامت کے دن میں نے ایڈ کیا ہے، نعمتوں کے محاسبے سے کیسے بچے گا؟ شکر کے ذریعے. العمل بالآیات میں نمبر 3 ہے اذهب لزیارت المقابر، قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اور اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، لیکن بعد میں آپ کو اجازت دی گئی اور فرمایا فزوروا القبور فإنها تذکرکم للموت، کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان قبر کو دیکھ کے اپنی موت کو ضرور یاد کرتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی اس کا دل متوجہ ہونے والا ہو. لیکن ہم روز قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا ادھر قبرستان ہے، اپنے قصے کہانیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، باتوں میں، فون میں، چیٹنگ میں. قبرستان گزرا، اچھا ہاں کب لوگ مرے ہوئے لوگوں کا ہے، بس ختم. سالوں سال بعض اوقات ہم کچھ قبرستانوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں لیکن ان سے عبرت نہیں پکڑتے. اچھا یہاں پر یہ کہ کیا عورتیں بھی زیارت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس معاملے میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن راجح رائے یہی ہے کہ ابتداء میں آپ نے سب کو منع کر دیا تھا اور پھر بعد میں اجازت دے دی تھی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بقیع گئے تو وہ آپ کے پیچھے گئیں قبرستان، آپ نے ان کو منع نہیں کیا، اور یہ آخری دنوں کی بات ہے. پھر اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر بھی گئی تھی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا وہ قبرستان میں بیٹھی قبر کے پاس رو رہی ہے، تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی تھی اور اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ. لیکن کس چیز سے منع کیا گیا عورتوں کے؟ کثرت زیارت سے. لعن اللہ زوارات القبور، زوارات کا مطلب ہے روز وہیں جا کے ٹھکانہ بنا لینا اور غلط کام کرنا، یعنی چیخ پکار کرنا یا پھر اپنا غم بھولنا ہی نہ، اور دنیا کی باقی وہی تکاثر والی بات کہ پھر انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل ہو جائے. یعنی کچھ لوگ کوئی مر جائے تو روز اس کی قبر پہ جا بیٹھ دیں اور پیچھے جو ان کے فرائض ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں. کسی بھی چیز کی کثرت کیا ہوتی ہے؟ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے یہی ہیں. التوجیحات نمبر 3 علی العبد اللہ تشغلہ الدنیا عن الدین، بندے کے لیے لازم ہے کہ اسے دنیا دین سے غافل نہ کرے. معنی الکلمات میں دیکھیے علم الیقین، حق العلم، حقیقی علم. عین الیقین لتبصرن جہنم یقینا بلا ریب، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو بغیر کسی شک کے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت تو ہم جہنم کے بارے میں صرف پڑھتے ہیں اور ہم علم حاصل کرتے ہیں. قبر میں اور قیامت کے دن کیا ہوگا آنکھ سے دیکھیں گے، اور کچھ لوگ اس پہ جب جا پڑیں گے تو وہ حق الیقین ہو جائے گا. علم الیقین ابھی علم حاصل ہو رہا ہے، عین الیقین جو پڑھا لکھا تھا وہ دیکھ لیا، اور حق الیقین جب انسان اس کو برتے اس چیز میں جا پڑے. سورۃ العصر، تکاثر کے مقابلے میں عصر. تکاثر میں اسباب الخسران بتائے گئے، نقصان کا سبب، اور عصر میں اسباب النجاح، نجات کے اسباب، کامیابی کے اسباب.
سورۃ العصر مکی سورت ہے اور 3 آیات پر مشتمل، صرف 14 کلمات ہیں، مختصر ترین سورت۔ عصر وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عصر کا معنی دن کا آخری حصہ بھی کیا گیا ہے، عصر کا وقت، کیونکہ وہ دن کا ایک افضل وقت ہے، برکت کا وقت ہے وہ بھی۔ اس میں اگر انسان ذکر اذکار کرتا ہے، جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے نا، ایسے ہی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ شام کی تیاری، رات کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، آپ تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، آپ شام کے لیے اپنے دن کو وائنڈ اپ کریں، اپنے دن کا محاسبہ جائزہ لیں، کیونکہ آگے رات آ رہی ہے۔ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، مکہ میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے صرف عصر اور مغرب کے وقت کو استعمال کر کے اسکول کی جاب کے ساتھ قرآن حفظ کیا اپنے اون پہ۔ صبح پڑھا کے آتی، واپس آ کر گھر کا کچھ کام کاج، کھانا پینا، تھوڑا سا قیلولہ آرام، اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہی قرآن لے کر بیٹھ گئے اور قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ بچے شاید بڑے تھے، کوئی اور ایسی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اس وقت انہوں نے فکس کیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں اس وقت میں بہت برکت ہوئی۔ تو جیسے فجر کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اس وقت میں بھی اگر انسان کوئی خاص کام کرے، لیکن اکثر لوگ اس کو گنوا دیتے ہیں کہ اب تو کام کر لیا سارا دن، اب تو آرام کا وقت ہے، انٹرٹینمنٹ کا، گھومنے پھرنے کا۔ زیادہ تر لوگ سوشلائزنگ کرتے ہیں، اس وقت لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، وزٹس ہوتی ہیں۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی، یا پھر عصر سے مراد زمانہ ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، انسان کی زندگی ہے، لیل و نہار ہے، یعنی وقت کی قسم۔ تو یہی سورت کا نام ہے، سورت الشرح کے بعد نازل ہوئی تھی۔ مین تھیم یہی ہے کہ انسان وقت کا صحیح استعمال کرے، اسے ضائع نہ کرے، انسان اس کو بچائے۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر قرآن مجید میں اس کے علاوہ کوئی اور سورت نہ ہوتی تو تمہارے لیے یہی کافی ہو جاتی۔ امام راضی کہتے ہیں میں نے سورت العصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا اثاثہ گھل رہا ہے۔ اس پکار کو سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس طرح برف پگھل کر کم ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کو ملی ہوئی زندگی بھی تیزی سے گزر رہی ہے۔ عمر کا یہ موقع اگر بے عملی یا برے کاموں میں کھو دیا تو یہی دراصل اس کا گھاٹا اور خسارہ ہے۔ اتنی اہم صورت ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو العصر نہ سنا لیتے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لفی خسر یقیناً خسارے میں ہے، واقعی نقصان میں ہے، الا سوائے، مگر، الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالحق حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر صبر کی۔ تکاثر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کا مقابلہ، اور تواسی بھی باب تفاعل میں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت کیا بتاتی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان کی زندگی جس میں وہ یہ وقت گزار رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گواہ بنا کے بتا رہے ہیں۔ یا پھر عصر کا وقت جو گزرتا جا رہا ہے تیزی سے، یعنی دن کے باقی اوقات کے مقابلے میں جب عصر ہوتی ہے تو دن ایک دم ختم ہو جاتا ہے، زندگی ایک دم اسی طرح ڈھلتی جاتی ہے۔ تو خواہ اس کا معنی زمانہ لیں یا آخر النہار لیں، اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنے وقت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں کانشیس ہو کہ کیسے وہ وقت گلتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قسم کھا کے جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر یقیناً خسارے میں ہے۔ تاکید پر تاکید، پہلے قسم کھائی گئی، پھر انا کہا گیا، پھر لفی کہا گیا، ثلاثہ مؤکدات، 3 تاکید کی باتیں ہیں۔ اور الانسان سے مراد کون ہے؟ سارے ہی انسان، کیونکہ اللہ کہہ کے کچھ لوگوں کو ایگزامپٹ کیا گیا، یعنی اس سے مراد صرف کافر نہیں ہے بلکہ جمیع الناس مراد ہے۔ لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہاں خسارہ لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ کیونکہ خسر زیادہ بلیغ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان الانسان لخاسر، کہ انسان نقصان اٹھانے والا۔ لفی خسر، نقصان کے اندر پڑ گیا ہے، پہلے سے ہی ہے۔ کون اس نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ، سوائے ان لوگوں کے۔ اچھا، دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نقصان سے کون بچ سکتا ہے؟ جس کے پاس تکاثر، یعنی کثرت ہو ہر چیز کی تو پھر ہم آرام میں ہیں، مال کی کثرت ہو تو تسلی میں ہے، کھانے پینے کی ہر چیز کی تو خوش ہے۔ جبکہ یہاں پر کچھ اور چیزیں بتائی جا رہی۔ نمبر 1، الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح، دل سے یقین، زبان سے اقرار، جوارح سے، اعضاء سے عمل۔ اور پھر ایمان میں اللہ پر ایمان اور
ملائکہ پر، رسول پر، کتب پر، آخرت پر اور تقدیر پر. 6 pillars of faith. ان سب پر ایمان لانا ضروری. ایک پر بھی نہیں لائے سب کچھ ضائع. اور ایمان کے لیے علم ضروری ہے. علم کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ کی معرفت، فرشتوں کے بارے میں جاننا، قیامت کے بارے میں جاننا، تقدیر کے بارے میں جاننا، رسولوں کی، کتاب کے، ان سب کے بارے میں علم حاصل کرنا. الا الذین آمنوا. نمبر 2، ایمان لا کر جو عمل القلب ہے، عمل الجوارح آگے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے. ہر عمل صالح نہیں ہوتا، اور صرف صالح نہیں کہا کہ صالحات، بہت سے نیک کام چاہیے نقصان سے بچنے کے لیے. اس میں دونوں طرح کے اعمال شامل ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ ہو یا پھر حقوق العباد ہو. 2 شرائط ہیں، نمبر 1 خالص اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 سنت کے مطابق ہو. وہ عمل صالح کہلاتا ہے. مثلاً صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج حقوق اللہ، بر الوالدین، صلۃ الرحم یہ حقوق العباد، اور ظاہری اور باطنی ہر بھلائی اور خیر کا کام پھر عمل صالح کہلاتا ہے. یہ دوسری چیز ہو گئی. یہ 2 چیزیں انسان کے اپنے ذاتی طور پر کرنے کی ہیں. تیسری چیز جو انسان کو نقصان سے بچاتی ہے وہ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا. باب تفاعل، ہر ایک کا کام ہے، میرا بھی آپ کا بھی، آپ مجھے میں آپ کو کروں. یہ تلقین، وصیت کس کی؟ حق کی. حق کیا ہے؟ حق سے مراد نمبر 1 شریعت ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 اس شریعت میں جو نازل ہوا ہے کرنے کے لیے جو کہا گیا اسے کرنے کا کہے، اور جس چیز سے بچنے کا حکم اس سے بچے. یعنی جو بھی اعمال صالح ہیں ان سب کا تعلق حق سے ہے. اللہ نے جو نازل کیا حق کے ساتھ کیا. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. کیا چیز ہے یہ؟ قرآن. تو وتواصوا بالحق، حق اور سچ بات کی ایک دوسرے کو تلقین کریں. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی ہمیں مثالیں ملتی ہیں وتواصوا کی، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انہوں نے اپنے بچوں کو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی. یہ ہے حق کی تلقین. پھر اسی طرح ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. تو یہاں بھی اسلام کی اور عبادت کی. تو حق کیا ہے؟ عبادت کی تلقین. ویسے کسی کہتے نماز پڑھ لو، جماعت کا وقت ہو گیا نا مسجد چلے جاؤ، یہ وتواصوا بالحق ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کے بارے میں جیسے آج کل بار بار آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تو یہ بھی وتواصوا بالحق ہے. تو کسی کو بھی اپنی اولاد ہو، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنا. پھر اسی طرح وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی وصیت. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. پھر یوصیکم اللہ فی اولادکم، میراث کی تقسیم، اس کا حکم دینا. جو لوگ مرنے کے بعد دبا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو روکنا اس سے، یہ بھی حق کی تلقین ہے. پھر اسی طرح یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے بچے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور صبر کرو علی ما اصابک، اس پر جو تمہیں پہنچے. کیونکہ اگلا نقصان سے بچنے کا کام کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. آپ دیکھیے چاہے اطاعت کا کام ہو، چاہے برائی سے بچنا ہو، چاہے نیکی کی تلقین کرنا، یہ سارے مشکل کام ہیں. کبھی عبادت آسان لگتی ہے اور کبھی صبر کرنا مشکل لگتا ہے. اب کسی کو عبادت کے لیے کہتا ہے وہ کر لیتا ہے اٹھ کے، لیکن اگر کوئی کسی غم میں یا تکلیف میں اور اسے صبر کرنے کے لیے کہے تو وہ اس کو بہت مشکل لگتا ہے. حالانکہ حق کے اندر صبر شامل ہے، لیکن اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کی سخت اہمیت کی وجہ سے. کیونکہ انسان حق پر رہ ہی نہیں سکتا قائم، ایمان پہ قائم نہیں رہ سکتا، عمل صالح پہ قائم نہیں رہ سکتا، حق کی تلقین نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر کیا نہ ہو؟ صبر نہ ہو. صبر کے بغیر استقامت بھی نہیں آتی. آپ جم ہی نہیں سکتے، آپ کے قدم حق کی راہ پر جم ہی نہیں سکتے. آپ نیک کام جم کے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے آپ کو ہرٹ کر دیا، وہاں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس نے کچھ باتیں سنا دی. ہر وقت آپ کے اندر کمزوری اٹھتی رہتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کچھ ساتھی ہوں ایمان کے ساتھی جو آپ کو پکڑ کر رکھیں. تو ایک دوسرے کو پکڑنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کو کہتے رہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر بس صبر کر لو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا.
فإنك بأعيننا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المیمنہ. دائیں ہاتھ والے وہی لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے. صبر اصل میں ہے کیا؟ حبس النفس اما لا يجوز فعله. ہر اس کام سے اپنے نفس کو روک لینا جس کو کرنا نہیں چاہیے. کبھی زبان کو روکنا، کبھی دل کو روکنا برے خیال سوچنے سے، کبھی ہاتھ کو روکنا، کبھی خواہش نفس کو روکنا. ہاں، حبس النفس اما لا يجوز فعله، جس کام کو نہیں کرنا چاہیے بس اس سے رک جانا. پھر اسی طرح گناہوں سے رکنا، حرام کاموں سے رکنا، شک والی چیزوں سے رکنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبر پر رونے والی عورت کو بھی روکا تھا نا کہ نہ رو، یہاں بیٹھ کے صبر کرو. اس کو بھی صبر کی تلقین کی تھی. تو موت کے موقع پر، تقدیر کے تکلیف دہ مواقع پر کہ جب انسان کی مرضی کے خلاف چیزیں ہونے لگے، تو یہ سارے مواقع کس کے ہیں؟ صبر کرنے کے. اس کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا ضروری. اب آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی صورت ہے، کتنی جامع ہے، یعنی کہ کامیابی کا پورا طریقہ سکھا دیا کہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ امام ابن القیم جو ہیں وہ کہتے ہیں 4 کام ہے زندگی میں کرنے کے. ایمان لا کے عبادات کریں، عمل صالح میں عبادات، دوسروں کو حق کی، قرآن کی، خیر کی تعلیم دیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں، اور پھر اس پہ جمنے کے لیے صبر کریں، استقامت اختیار کریں. ایمان، عمل صالح، تعلیم اور صبر زندگی میں کرنے کے یہ 4 کام ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پراپر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. وقفات تدبریہ میں دیکھیے، قال الشافعی رضی اللہ عنہ، شافعی نے کہا رضی اللہ عنہ، لو فکر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. سارے لوگ اگر اس سورت میں غور و فکر کریں تو ان کے لیے کافی ہو. آج جا کے یہ سورت ہر ایک نے کسی نہ کسی سے ضرور ڈسکس کرنی ہے، تفکیر ضروری ہے. وبیان ذلك ان المراتب 4، اور اس میں کیا بات آئی ہے کہ 4 چیزیں ہیں کرنے کی. باستکمالها يحصل للشخص غایت کمالی، ان کو مکمل کر کے ایک انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے. احداها معرفت الحق، نمبر 1 حق کی معرفت، کیونکہ معرفت حق سے ایمان آتا ہے، اللہ کو پہچان کے ایمان آتا ہے. نمبر 2 عملہ به، اس کے ساتھ عمل کرنا. نمبر 3 الثالثہ تعلیمہ من لا یحسنہ، جو یہ نہیں کر رہا اس کو یہ سکھانا. الرابع صبرہ علی تعملہ والعمل به وتعلیمہ، اس کے سیکھنے، عمل کرنے اور سکھانے پر صبر کرنا. وذکر تعالی المراتب الاربع فی هذه السورہ، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 4 چیزوں کا ذکر کر دیا، ان 4 مراتب کا. ابن القیم، السؤال تضمنت هذه السورة جميع ما يحتاجه المرء لإصلاح نفسه وضح ذلك. انسان اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے اس سورت نے ان سب کو شامل کر لیا، گھیر لیا. اس کو وضاحت کرو. معرفت الحق، نمبر 2 عمل بھی، نمبر 3 تعلیم من لا یحسن بھی، اور نمبر 4 صبر علی تعلم والعمل والتعلیم، ہر موقع پہ صبر. پھر نمبر 2 ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التعریف، لام تعریف ہے یہاں کس پہ؟ فی قولی الصالحات. تعریف الجنس مراد بھی الاستغراق. اب اس میں سب چیزیں شامل ہیں صالحات میں. استغراق ہوتا ہر صالح عمل کو شامل کیے ہوئے، اے عملوا جمیع الاعمال الصالحہ، یعنی وہ سارے ہی نیک کام کرتے ہیں، ان کے سارے عمل ہی نیک ہوتے ہیں. التی امروا بعملها، جن کے عمل کرنے پر ان کو حکم دیا گیا ہے، بامر الدین، دین کے کاموں میں سے. وعمل الصالحات یشمل ترک السیئات. ابن عاشور کہتے ہیں کہ عمل صالح میں برائیوں کا چھوڑنا بھی آتا ہے، برے کام کو چھوڑنا بھی عمل صالح، اس میں بھی نیکی ملتی ہے. السؤال لماذا عرفت کلمۃ الصالحات بالالف واللام، الف لام کے ساتھ صالحات کو معرف باللام کیوں کیا گیا؟ عرفت یعنی شمول کے لیے، سب چیزیں شامل ہیں اس میں. نمبر 3 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فبالامرین الاولین یکمل الانسان نفسہ. پہلی 2 چیزوں سے انسان اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے. وبالامرین الاخیرین یکمل غیرہ، اور باقی 2 چیزوں سے وہ دوسروں کی تکمیل کرتا ہے. وبتکمیل الامور الاربعۃ، اور ان 4 کاموں کی تکمیل سے یکون الانسان قد سلم من الخسار، انسان خسارے سے سلامتی پاتا ہے. وفاز بالربح العظیم، اور عظیم الشان نفع کماتا ہے، اس کے ساتھ لوٹتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. السؤال ما وجہ تخصیص هذه الامور الاربعۃ بالذکر، ان 4 کاموں کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے ان کو خاص کرنے کی کہ یہی نقصان سے بچنے کے لیے
ضروری ہے، کیونکہ دو سے انسان اپنی تکمیل کرتا ہے، دو سے باقی سب کی۔ نمبر 4 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر اے علی المصائب والاقدار، یعنی مصیبتوں پر اور تقدیروں پر، وَأَذَى مَنْ يُؤْذِي، اور ہر اس شخص کی اذیت پر جو آپ کو تکلیف دے، مِمَّنْ يَأْمُرُونَهُ بِالْمَعْرُوفِ، جن کو آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهُونَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو وہ برائی سے روکتے ہیں۔ ابن کثیر لماذا عطف التواصی بالصبر علی التواصی بالحق، یعنی حق کے ساتھ صبر کے تواصی کو اکٹھا کیوں کیا گیا؟ بین العلاقہ بینہما، دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے دونوں کا آپس میں؟ کیونکہ جو نیک عمل کا حکم دے گا، حق کا حکم دے گا، وہ مشکل اٹھائے گا تو اس کو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، توجیحات میں والعصر ہے اہمیت الزمن الذی هو مزرعۃ الآخرہ، زندگی کی قدر و قیمت وقت کی پہچانو جو آخرت کی کھیتی ہے۔ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں من علامات الاخوۃ الصالحہ، نیک بھائی چارے کی علامت کیا ہے؟ التواصی بالحق والصبر، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی اصل دوستی ہے، یہی اصل اخوت ہے، یہی الحب فی اللہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل کے ساتھ سب کچھ بنتا ہے، اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عصر کی نماز اگر فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خسارہ ہی خسارہ، گھر اور گھر والے سبھی برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عصر کے ساتھ خسارے کو کس طرح سمجھایا گیا۔ ویسے بھی انسان جب دن جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک سینس آف لاس خود بخود شروع ہو جاتی، تو پھر وہ اس کو سمجھ بھی زیادہ سکتا ہے کہ لاس کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔